सिर्फ साहब पता नहीं, आप कुछ ऐसे ही बरहम इमरान खान साहब भी हैं जिस तरह के आप आज बरहम हैं। क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हो गया, मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब किया सिवाय पीटीआई की और कोई खबर ही कोई नहीं है कि पीटीआई में ये हो गया, पीटीआई में ये कर दिया, पीटीआई ये हो गया। वही पीटीआई ना इधर की रह गई ना उधर की रह गई, और सारा वक्त हम पीटीआई डिस्कस कर रहे हैं। ना मईशत डिस्कस कर पाते हैं, ना कोई और फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। सारा दिन आप लगे रहते हैं ये। देखा, मैंने आपको कहा था आप भी इसी तरह के बरहम हैं जिस तरह के इमरान खान साहब बरहम है। अब इन सियासी पार्टी से तो पाकिस्तान की ये सब चीजें जुड़ी हैं, जान छुड़ाओ सारे को लो। ये ऊपर वाली सतह पर ये सब लीडर्स हैं, और फिर इनके अंडर गवर्नेंस और करप्शन और ये इकोनॉमी चलती है ना, इसीलिए इनको डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसे हम लीड स्टोरी भी कह सकते हैं, वो पोस्टर बॉय की तब्दीली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोस्टर बॉय अली अमीन गंडापुर साहब, आप कह रहे थे पीटीआई ना यहाँ की है ना वहाँ की, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहीं की तो रखी हुई थी ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो राब्ते का काम कर रहे थे। अब वो पीटीआई केपी की सदारत से हटा दिए गए हैं, और उस पे चंबे की बात यह कि उनके मुखालिफ ग्रुप के कंसिडर किए जाते हैं जुनेद अकबर खान साहब, उनको उनकी जगह सदारत दे दी गई है। हालांकि वो पहले फोकल पर्सन थे अली अमीन गंडापुर साहब के, लेकिन एक करप्शन स्कैंडल फोड़ा गया अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। शकील खान साहब ने बरमला आके कहा कि करप्शन हो रही है यहाँ पे, उसका उस वक्त नोटिस नहीं लिया गया, और उस ग्रुप की इमरान खान साहब से बहुत सी कोशिशों के बावजूद मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। आज आउट ऑफ नोवेयर अचानक मुलाकात होती है। सलमान अकरम राजा साहब आके कहते हैं जी इमरान खान साहब ने सदारत उनके हवाले करने का फैसला किया, और वो चाहते हैं कि गवर्नेंस और जो टेररिज्म के मामलात हैं उन पर अली अमीन गंडापुर साहब तवज्जो दें। मुझे आपसे ये जानना है कि अली अमीन गंडापुर साहब का सदारत से हटाया जाना क्या वाकई बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है, और इसकी वजूहात क्या हैं? इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता इनका कसूर है, बुशरा बीबी इनसे खफा है, या वाकई गवर्नेंस के मामलात हैं? मेरा ख्याल तीनों बातें हैं, मगर जो जैसे कहते हैं ना वो बात जो कि पुश कर दी है वो है बुशरा बीबी। अच्छा, द पुशिंग फैक्टर। हाँ, लास्ट फैक्टर बुशरा बीबी। अच्छा, क्योंकि देखिए ये शकील साहब हो गए, जुनेद हो गए, आतिफ खान साहब हो गए, ये सारे जो हैं ये तो पिछले अगस्त से लगे हुए हैं कि जी करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनमें से एक साहब जो हैं वो तो वर्क्स एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, और उनको भी तकलीफ हो रही थी कि गंडापुर साहब जो है मिनिस्टर की बात ही नहीं सुन रहे थे, खुद ही सारा कुछ कर रहे थे। और ये इस ग्रुप जो है ना, ये तीन लोगों का, इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बना ली है कि वी आर दी एंटी करप्शन ग्रुप, हम गुड गवर्नेंस ग्रुप हैं। ठीक, तो अब वो गुड गवर्नेंस इस वक्त तो इशू 3-4 बन गए ना। एक तो ये है कि केपी के अंदर गुड गवर्नेंस छोड़े बैड गवर्नेंस से भी आगे निकल गए हैं। अच्छा। गंडापुर साहब कोई हुकूमत वक्त कोई गवर्नेंस नहीं कर रहे वहाँ, और इनफैक्ट फेडरल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट का एक ये भी कंप्लेंट है कि भाई कम से कम केपी में कोई गवर्नेंस तो होनी चाहिए। बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना आवारा प्रोविंस हो चुकी है वो, न किसी को पता नहीं है वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, और गंडापुर साहब सारा वक्त कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं सियासी तौर पे, गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो नहीं हो रही। एक तो ये ग्रुप जो है ये काफ़ी अरसे से ये एजिटेट कर रहा है, मगर इस ग्रुप के साथ ये आज की कहानी नहीं है। ये जो इंटरनल पावर स्ट्रगल है ना केपी के अंदर, दिस गोज बैक टू द फर्स्ट केपी गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की, इसके पिछले दौर में, परवेज खटक साहब के दौर में। जी, परवेज खटक साहब को जब हटाया गया तो उस वक्त खान साहब को ये फैसला करना था कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो उस वक्त भी ये ग्रुप आतिफ लेड बाय आतिफ, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट कि ये हमें बनाएं, इनका वो ख्याल भी था कि हम बन जाएंगे हम, मगर उस वक्त खान साहब ने कुछ और फैसला किया और महमूद खान को बना दिया, और महमूद खान ने आके इनकी गुड्डी काट दी। याद होता ना कि इनको साथ लेके चलते हो, उन्होंने भी आके इसकी गुड्डी काट दी। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आउटसाइडर ग्रुप था जो कि गुड गवर्नेंस और इस किस्म की चीज़ों की बात कर रहा था, और गंडापुर साहब को तो इसलिए क्योंकि ही इज़ वेरी पॉपुलर, ही इज़ अ पब्लिक फिगर, और ड्रामेबाजी है, सारा कुछ है, शोर शराबा है, बाल जा रहे हैं, एनसीए ये वो, खान साहब पसंद करते हैं ना ऐसे लोगों को। हाँ, शहर, हाँ, सारा कुछ। तो इसलिए आई थिंक, बट नाउ इट्स क्वाइट क्लियर कि जो इनको जो रोल दिया गया है ना, बड़ा ख़तरनाक रोल है। एक ये कि आप चीफ मिनिस्टर या सुडाना प्रोविंस अच्छे तरीके से, इट्स अ फुल टाइम जॉब। दूसरा ये कि अगर प्रोविंस चलानी है तो जो लोकल लोग हैं उनके साथ टाइम देना है, उनको उनके मुख मुका करने हैं, वहाँ उनकी बातें सुननी है, मिलजुल के वहाँ काम करना है।
ٹائم ہی نہیں ہے. گنڈاپور صاحب کو ایک طرف حکم آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرو, مگر یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ پروونس کو بھی چلاؤ, پارٹی کو بھی چلاؤ, بیکاز ہی واز پارٹی پریزیڈنٹ آلسو, تو پارٹی کو بھی چلاؤ, پروونس کو بھی چلاؤ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرو, لانگ مارچ بھی کرو اور گالی بھی کھاؤ. اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹھاپ پہنتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ٹھاپ پڑتی ہے, اور ادھر سے خان صاحب کی ان کے خلاف ہے جو بشرا بی بی. اب بشرا بی بی آئی تھنک ہز ورسٹ انیمی رائٹ ناؤ, وہ جو کہ پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. جی وہ کچھ بھی بات نہیں. تو میرا خیال ہے یہ وقت پتہ تھا کہ یہ پتہ کٹ جائے گا اور یہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پائیں گے. اب گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بڑا بوجھ تھا تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بہتر ہوا. وہ چاہتے تھے کہ وہ خود چھوڑ دیں. اچھا, ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوتی, خود کوئی نہیں چھوڑتا اس قسم کے عہدے. گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پارٹی کی پریزیڈنسی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے, اینڈ ان فیکٹ ان مینی ویز دیٹس اے ویری پاورفل پوزیشن آؤٹ سائڈ گورنمنٹ, اور پارٹی پریزیڈنٹ کو چیف منسٹر بھی نہ نہیں کر سکتا. تو اس سے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. تو اب گنڈاپور صاحب سے پاورز چھین لیے گئے ہیں, اب خان صاحب نے کسی اور جگہ پہ ڈال دیے. اور پھر جنید صاحب جو ہیں ان کو تو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے بھی نامینیٹ کر دیا. کے لیے بھی چیئرمین شپ کے لیے. اب میں آپ کو بتاؤں دس از ویری انٹرسٹنگ. اگر تو یہ صرف کے پی میں ایشو ہوتا تو اور بات تھی. یہ جو جنید صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نامینیٹ کیا وقاص کو ہٹا کے, جو کہ ان کے بڑے گنڈاپور صاحب کے قریب شیخ وقاص اکرم, شیخ وقاص, اور نومینیٹ کیا تھا شیر افضل مروت صاحب کو پہلے, لیکن ان کو بھی چھٹی ہو گئی, اس کے بعد وقاص کی چھٹی ہو گئی, اور اب جنید صاحب کو نومینیٹ کر دیا. اب جنید از اے ویری ویری پاورفل, بیکم اے ویری پاورفل پرسن. ایک تو یہ پریزیڈنسی مل گئی ہے, مل گئی ہے نا, اور اس کی پارٹی کی ان دی پروونس. دوسری چیز یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اچھا, اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از ویری کریٹیکل. وہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا عائشہ, کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سارے ووٹ ان کو پڑ گئے. گورنمنٹ نے بھی ان کو اوکے کر دیا. حالانکہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کبھی بھی اس بندے کو, اپوزیشن کے بندے کو اوکے نہیں کرے گی جہاں وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہوگا. بیکاز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ہر چیز گورنمنٹ کی آگے آتی ہے, اور وہاں جتنی تنقید آپ کریں وہ گورنمنٹ بیٹھ جاتی ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب نے, گورنمنٹ نے بھی ان کو ایکسیپٹ کیا اور پی ڈی آئی نے بھی ان کو نامینیٹ کر دیا. اس سے جو میں ریڈنگ کرتا ہوں, میری ریڈنگ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی برج بنیں گے. یہ ایک قسم کی برج بنیں گے بٹوین عمران خان اینڈ دا گورنمنٹ. اچھا, گورنمنٹ, اوکے. وہ تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا برج تھے علی امین, یہ عمران خان اینڈ گورنمنٹ, ان گورنمنٹ اینڈ ود دس جینٹلمین. اچھا, بیکاز گورنمنٹ از گوئنگ ٹو فیل کمفرٹیبل ود ہم. یہ گورنمنٹ کو بھی لتاڑ بھی سکتے ہیں اور ریلیف بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اپوائنٹمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ انڈیکیٹر کہ اب آگے کیسے جا رہا ہے. جیسے یہ وکلا حضرات کو اہمیت ملی پارٹی میں, اور وہ ریزنیبل لوگ ہیں, اور جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اسی طریقے کے ساتھ اب گنڈاپور صاحب سے بھی پاورز لے لیے گئے ہیں, اور اب کسی اور کے حوالے کیا گیا ہے. کیونکہ یہ گروپ گڈ گورننس بھی دے سکتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ان کی زیادہ عزت کرتی ہے بنسبت ان لوگوں کو جن کو فارغ کیا ہے, because they were part of what is conceived to be the corrupt elements. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی فار ریچنگ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے. بٹ اس کا جو ریئل مقصد ہے, اس ایک اپنا سپورٹ بیس ان کے پی اس کو برقرار رکھنا, کیونکہ وہ اب مایوس ہوتا جا رہا تھا. آپ جو لوگ پشاور جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں روتے ہیں, کہتے ہیں شہر کا حال یہ ہوا ہے کہ وہاں آپ چل نہیں سکتے, اور بہت گنڈاپور کی گورننس کے اوپر بہت سی تنقید ہو رہی ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ فیڈرل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کافی عرصے سے 6 ماہ سے نہیں ہے, بن نہیں رہی ہے. قانون کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہیڈ کے پی اے سی کا ہو. گورنمنٹ اگر چاہتی تو گڑبڑ کر سکتی تھی, مگر ایونچولی انہوں نے جب یہ اشارہ آیا کہ یہ بندہ ہم نامینیٹ کریں گے تو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے آلریڈی اس گروپ نے آن بہاف آف عمران خان ایک ان روڈز کریٹ کر لیے ود ان گورنمنٹ اینڈ ود ان دی اسٹیبلشمنٹ. اور یا جو کام گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے یا مروت نہیں کر سکا, وہ اس گروپ نے کر لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے اثاثے بشرا بی بی کے ہوں گے, اور اس کے پیچھے بشرا بی بی کی سوچ ہے, اور وہ اپنا گروپ تکڑا کر رہی ہیں تاکہ ایونچولی انہوں نے
عمران خان کی چابی بشرا بیوی کے پاس ہے، نہ گنڈا پور کے پاس تھی نہ کسی اور کے پاس، ٹھیک، اور وہ چابی جو ہے اب اس کے ساتھ 4 چھوٹی چابیاں بھی مل گئی ہیں، اور اب تھنگز ول بی ویری ڈفرنٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چانسز آف کانفلکٹ کم ہو گئی ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، اور ریکنسیلیشن شاید ابھی نہیں، فوراً نہیں، بیکاز فوراً میں شک شبات کھڑے ہو جاتے ہیں. اٹ میں ٹیک اے لٹل بٹ آف ٹائم، بٹ آئی تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. رائٹ. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب بھی تو کانفلکٹ اوائڈ ہی کر رہے تھے، بے شک سامنے آ کے نعرے دھمکیاں. ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ خان صاحب کو آگے بات ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ بیکاز ہی واز تھرو آؤٹ ہی از بین تھک ود دی اسٹیبلشمنٹ، تو ان کے اوپر شک کے نظر سے بھی دیکھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں ادھر کھڑا ہے تو ادھر کھڑا ہے، کردہ کی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اس کو موقع دیا گیا کہ آپ ٹرائی کریں، کوشش کریں، بٹ گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی میں آتے تھے تو گرجتے تھے، دھرنے پہ جاتے تھے تو دم دگا کے نکل جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور سارا وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آتے جاتے تھے، اور یہ کچھ چھپی ہوئی بات بھی نہیں تھی، ٹھیک. تو آئی تھنک خان صاحب کے کان میں بھرنے کے لیے بڑے لوگ تھے کہ یار ہے بندہ جڑا انہوں نہیں ٹرسٹ کیا جا سکتا، وغیرہ 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 وغیرہ. اور آپ کو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر آج نہیں 6 ماہ پہلے پی ٹی آئی کے لوگ مجھے بیٹھ کے کہتے تھے یہ گنڈا پور جو ہے نا یہ بندہ نہیں ٹھیک، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. مروت کے بارے میں یہی کہتے تھے. اور اگر 6 ماہ پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں اور وہ لوگ جو بڑے ریڈیکل قسم کے ہیں تو وہ تو پہلے ہی اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتے. اور دن بدن ہز پوزیشن ہیز بین ویکنڈ. جب سے بشرا بیوی کے ساتھ جھگڑا چڑھا ہے، اور انہوں نے بشرا بیوی نے کچھ چھپایا نہیں، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ اس نے یہ مجھے گھسیٹ کے لے کے گیا، میں تو آگے جانا چاہتی تھی. جی. اور انہوں نے کہا میں اکیلی رہ گئی، جس کے بعد انہیں صفائی دینی پڑی، وضاحت دینی پڑی. تو بس پھر جب یہ ہو جائے تو خان صاحب کس کی بات مانیں گے؟ گنڈا پور صاحب کی بات مانیں گے یا بشرا بیوی کی بات مانیں گے؟ تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب کی چابی بشرا بیوی کے پاس ہے، اور بشرا بیوی جو کہیں گی وہی ہوگا. اور یہ جو گروپ ہے اب اس کو اہمیت مل رہی ہے، اور آپ دیکھیے گا کتنی قریبی ایسوسیشن ہوگی ان کی ود بشرا بیوی. اور کیپ یور آئیز آن جنید. جنید ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول گوئنگ فارورڈ. اوکے. اور وہ کیا رول ہوگا وہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن ان سگنلز کو علی امین گنڈا پور صاحب کیسے کیچ کریں گے؟ لائک وہ خود ریزائن کر سکتے ہیں یا ان سے سی ایم شپ بھی جائے گی؟ اٹس انٹائرلی پاسبل کہ وہ سی ایم بھی نہیں رہ سکیں گے. یہ بالکل ممکن ہے، یا خیر لیٹ سے ممکن نہیں ہے تو عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے، بیکاز جب یہ پریزیڈنسی کا پاور لے لیا گیا ہے تو اٹس اے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان ہم بائی خان صاحب. سو اگر اف دیٹس دا کیس عائشہ، دین آئی تھنک اٹس اے کویسچن آف ٹائم. یہ گروپ جو ہے نا یہ نہیں رکے گا جب تک عاطف کو نہیں ملے گی چیف منسٹرشپ، یہ رکے گا نہیں. یہ نام بھی آئین سے شروع ہوتا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب، ان کا نام بھی آئین سے شروع ہوتا ہے. تو یہ وہ بس آپ سمجھ لیجیے، اب ستارے ان لائن بھی ہو گئے. آج ہے بھی 25 جنوری اور ہمیں آج 1 سال بھی ہو گیا پروگرام کرتے ہوئے یہاں.